معزز سامعین کرام، محترم بھائیو، بزرگ و دوستو، معززات ماؤں اور بہنوں، ان دنوں میں حجاج کرام بیت اللہ کا رخ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں اور کچھ جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں وہ عنقریب جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام کا جانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پیارے بھائیوں، حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے۔ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران قدم قدم پر حجاج کرام جب اعمال حج ادا کرتے ہیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ کبھی وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، حجر اسود کے بوسے اور مقام ابراہیم کے سامنے نماز، صفا مروہ کی وہ سعی سیدہ ہاجرہ کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ پھر مینا میں وہ جمرات کو ماری کی کنکریاں، پھر میدان عرفات میں رب کو پکارنا۔ الغرض، حج میں قدم قدم پہ جناب ابراہیم اور ان کے خاندان کی یادوں کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ حج پہ نہیں جاتے، ان ایام میں مساجد کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کا تذکرہ سنتے ہیں، اور خصوصاً آنے والے ایام میں قربانی کا عمل جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم قربانی جو رب کا حکم مانتے ہوئے اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے آمادہ، اس کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ پیارے بھائیو، جناب ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کے بارے میں سب لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث اور ان کی ملت کے سچے پیروکار وہ ہم ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم اصل ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہمارے ہیں، لیکن میرے اللہ نے فیصلہ دیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ صرف نسبت کسی ہستی کی طرف کر لینا اور کسی کے بارے میں یہ دعویٰ کر دینا کہ وہ ہمارے ہیں، اس سے بات نہیں بنتی۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ ہی وہ مشرک تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو اللہ کے مطیع، فرما بردار اور پکے مسلمان تھے۔ اللہ رب العزت نے اس نبی کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو اصل ابراہیم علیہ السلام کے وارث قرار دیا اور ان کے صحیح معنوں میں متبع، فرما بردار اور ان کے سب سے زیادہ قریبی مسلمان ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے صحیح محب اور مطیع اور اصل ان کے قریبی وہ یہ نبی اور اس کی امت اور اس نبی کے جو پیروکار ہیں۔ پیارے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو مختلف انبیاء کرام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں،
لیکن سب سے زیادہ بلندی پر، 7ویں آسمان پر، بیت العزہ کے پاس جس ہستی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی وہ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن لوگوں کو جب لباس دیا جائے گا، سب سے پہلے جس ہستی کو لباس پہنایا جائے گا وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف دیا کہ میرے اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ میرے پیارے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو درود سکھایا کہ لوگوں میرے اوپر، میری آل کے اوپر درود پڑھا کرو، اس درود کے اندر جناب ابراہیم کا تذکرہ، آل ابراہیم کا تذکرہ۔ اور کوئی بھی مسلمان اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک اس نماز کے اندر یہ درود ابراہیمی نہ پڑھ لے۔ میرے پیارے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام واحد ہستی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ جن کی سیرت کو میرے اللہ نے میرے اور آپ کے لیے نمونہ قرار دیا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ لوگوں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور ان لوگوں کی زندگی جو ان کے ساتھی تھے، ان پر ایمان لانے والے، کس قدر رب کی توحید پر وہ پکے رہے اور کس قدر اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ ایمان والوں، تمہارے لیے اس میں بڑے دروس اور اسباق ہیں۔ پیارے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چند پہلو ذکر کروں اور اس سوچ اور فکر کے ساتھ کہ رب کائنات ہمیں بھی ابراہیمی بنا دے، ہمیں بھی ملت ابراہیمی کا پیروکار بنا دے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کے پیروکار بن جاؤ۔ پیارے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سب سے پہلا پہلو اور نمایاں پہلو وہ ہے رب کائنات کی توحید، شرک کا انکار، مشرکین سے لڑائی جھگڑا، مجادلہ، مباحثہ، مناظرہ، اور اللہ کی توحید کے لیے صرف اپنا باپ اس کی مخالفت کو ہی برداشت نہیں کیا، پوری قوم کی ٹکر کو ہی برداشت نہیں کیا، بلکہ حاکم وقت اور بادشاہ اس کی مخالفت اور اس کے جبر اور ظلم کو بھی برداشت کیا، لیکن رب کی توحید اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی لچک نہیں اور کوئی اس کے اندر مداہنت نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں آپ نے آنکھیں کھولی، باپ مشرک ہے، بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، آج بہت سارے مسلمان وہ کہتے ہیں جی بس ہم نے جو باپ دادا کا دین پا لیا، جس گھرانے میں ہم نے آنکھیں کھولی، بس ساری زندگی اب بس ہم نے یہی رہنا ہے، کوئی تحقیق نہیں، کوئی سرچ نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی قرآنی تعلیمات ان کے اوپر غور و خوض نہیں، اللہ کے نبی کی دعوت پہ غور و خوض نہیں، بس زبانی کلامی مسلمان، کلمہ پڑھ لیا، نام مسلمانوں والا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، چاہے درباروں پہ جائیں، چاہے نظاروں پہ جائیں، چاہے قبروں پہ سجدے کریں، جو سبق جو پٹی گھر سے پڑھا دی گئی ساری زندگی اس پہ گزار دی۔ جناب ابراہیم نے جس گھر میں آنکھ کھولی، باپ بت بنانے والا ہی نہیں تھا، بت فروش بھی تھا، بت پرست بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کیا کہتے ہیں؟ اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہا انی اراک وقومک، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں اتتخذ اصناما آلہا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟
بتوں کو معبود سمجھتے ہو، مشکل کشاں حاجت رواں سمجھتے ہو، تم اور تمہاری قوم سب کے سب گمراہی میں ہو۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہم نے ابراہیم کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اللہ کی ذات پر پختہ یقین اور ایمان نصیب فرمایا۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان جو آپ کی بات سن نہیں سکتے، جو آپ کو جواب نہیں دے سکتے، جو آپ کو دیکھ نہیں سکتے، لا یغنی عنک شیئا، ذرہ برابر بھی آپ کو نفع نہیں دے سکتے، لم تعبد، ان کی عبادت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں پوچھتے ہو ان کو جو خود بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، جن کے اندر خود اپنا دفاع کی بھی صلاحیت نہیں، کیوں پوچھتے ہو ان کو؟ قوم سے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، افسوس ہے تمہارے اوپر، عقل کیوں نہیں کرتے، غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ اور یاد رکھیں مشرک انسان بے وقوف ہوتا ہے، عقل مند آدمی کبھی مشرک نہیں ہوتا ہے۔ ہمیشہ جس کو اللہ نے عقل دی ہو، سمجھ دی ہو، سوچ دی ہو، وہ کبھی بھی مشرک نہیں رہتا ہے، اللہ اس کو توحید کی دولت سے نواز دیتے ہیں۔ مشرک ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو عقل پہ زور نہیں دیتا ہے، سوچتا نہیں کہ میں جس کی پوجا کر رہا ہوں، جس کے پاؤں چوم رہا ہوں۔ اور مجھے یہاں ہماری مسجد کے ایک نمازی ایک دن کہنے لگے، کہتے ہیں قاری صاحب اللہ کی قسم اب بڑی سوچ آتی ہے کہ عید کا دن ہوتا تھا، ہم پورا خاندان، پورا گھرانہ اپنی عورتوں کو لے کے ہم اپنے اس نام نہاد پیر کے لیے حاضری دیتے، وہ چارپائی پہ لیٹا ہوتا، ہم باری باری گزرتے اس کے پاس سے، اس کے پاؤں کو چومتے، ساتھ اس کے پاس پیسے رکھتے، ہماری عورتیں بھی اس کے پاؤں کو چومتی، ہم مرد بھی پاؤں کو چومتے۔ اب بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہماری عقل کہاں گئی ہوئی تھی، ہم کیوں یہ کام کرتے تھے؟ اس لیے اللہ رب العزت جس کو عقل دے دیتے ہیں، سوچ دے دیتے ہیں، سمجھ دے دیتے ہیں، وہ کبھی بھی مشرک نہیں رہتا، وہ موحد بن جاتا ہے۔ پیارے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو جھنجھوڑا جو بت پرست تھی، اس انداز میں ان کے خداؤں کا برا حال کیا۔ تاللہ لأکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم تمہارے خداؤں کا میں ایک حال کروں گا۔ فجعلہم جزازا، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کلہاڑا پکڑا، قوم عبادت کے لیے گئی ہوئی تھی، کوئی نہ چھوڑا سوائے ایک کے۔ قوم آئی پوچھتی ہے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا؟ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سن رکھا ہے جو ہمارے خداؤں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، لگتا ہے وہی ہے۔ ان کو لایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ جو بڑا ہے اس سے پوچھو، اسی نے کیا ہوگا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں یہ تو بولتے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افسوس تمہارے اوپر، ان کی عبادت کرتے ہو جو نفع نہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ لیکن مشرک کہتے ہیں نا، بے وقوف ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ انصروا آلہتکم، چلو ساری قوم مل کر اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ انصروا آلہتکم، ہمارے خداؤں کا جس نے حشر کیا ہے اب اس سے اپنے خداؤں کے لیے بدلہ لیں۔ پیارے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی قوم وہ بتوں کو بھی پوجتے تھے، سورج اور چاند کو بھی خدا سمجھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بادشاہ تھا اس کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ وقت کو بھی دعوت دی۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ابراہیم علیہ السلام اس بادشاہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے تجھے بادشاہ دی،
چاہیے تو یہ تھا جس رب نے تجھے یہ سلطنت دی، بادشاہ دی، جس رب کی عبادت کرتا ہے، اور وہ رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہا یہ کیا کمال ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مشرک سے جب یہ اقرار کروا لیا، اتنا بڑا دعویٰ کہ میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں، کہا زندگی اور موت تو بہت بڑی بات ہے، میرا اللہ وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا اللہ وہ ہے، اس کی مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق، یہ سورج چمکتا ہوا، اس کو میرا اللہ مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، مشرک کبھی بھی دلائل کے میدان میں موحد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ بادشاہ وقت تھا، لیکن جناب ابراہیم کے سامنے فبہت الذی کفر، حیران رہ گیا، ششدر رہ گیا، جواب ہی کوئی نہیں۔ تو پھر مشرک کا پھر اگلا کام یہ ہوتا ہے، جب دلائل کے میدان میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے، پھر گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، مرنے اور مارنے کی سوچ، پکڑو اور اپنے اس کا انجام برا کر دو۔ پوری قوم، بادشاہ وقت سب مل کر جناب ابراہیم علیہ السلام کو پھر آگ میں ڈالا، سب جلانے والے، وہ بچانے والا اکیلا، وحدہ لا شریک، وہ بچانے پہ آئے۔ بادشاہ وقت پوری قوم کے بچوں کو مار رہا ہے ایک بچے کی وجہ سے، کہیں وہ پیدا نہ ہو جائے، میرے رب نے نہ صرف اسے بچایا بلکہ اسی جابر کے گھر میں اس کی میرے رب نے پرورش بھی کروائی، جناب موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور یہاں بادشاہ نے آنکھ کا علاؤ، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، میرے رب کی یہ ساری کائنات، ساری مخلوق، اس کا اشارہ، اس کا ارادہ، اس کے حکم کی پابند، میرے رب نے آگ کو آرڈر دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ میرا اللہ وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، ہدایت بھی وہی دے گا، جنت میں بھی وہی پہنچائے گا، والذی هو یطعمنی ویسقین، جس نے پیدا کیا ہے کھلاتا بھی وہی ہے، رزق کا ایک خزانے بھی اسی کے پاس ہیں، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفائیں بھی وہی اکیلا دیتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے، توحید والا جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي فَهُوَ يُحْيِينِ، زندہ اور موت، زندگی دینے والا اور موت دینے والا بھی وہی ہے، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، مجھے ساری امیدیں اس ایک اللہ سے ہیں، وہی قیامت والے دن مجھے معاف کرے گا، میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، سیرت ابراہیم کا پہلا پیغام یہ ہے کہ لوگوں، موحد توحید والا وہ اکیلا بھی ہو، پوری انسان، پوری قوم مخالف ہو، بادشاہ وقت مخالف ہو، لیکن موحد اس کا ایک بال وہ بھی بیکا نہیں کر سکتا، اس کا بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، جب انسان کو اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد، اللہ رب العزت ہمیں اس توحید پر اللہ زندہ رکھے، اس توحید پر اللہ قائم رکھے، اور شرک کی غلاظتوں سے میرا اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اس لیے کہ مشرک کے لیے میرے رب نے جنت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ مشرک کا شرک میرے اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا، سارے گناہوں کی معافی ہے لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں، اس لیے کہ میرا اللہ وہ غیرت والا ہے، اور میرے رب کو غیرت آتی ہے، پیدا میں نے کیا، رزق میں نے دیا، رحم مادر نے، اس کی کفالتیں میں نے کی، دنیا میں آنکھیں کھولی، ماں باپ کے دل میں محبتیں اس کے لیے میں نے پیدا کی، اور جب ہوش سنبھالی
تو پکارتا کسی اور کو ہے، نظر کسی اور کے نام کی، نیاز کسی اور کے نام کے، چڑھاوے کہیں اور، مدد اور نصرت کے لیے کسی اور کو پکارتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرا رب سب سے بڑھ کے غیرت مند ہے اور اللہ کی غیرت کا یہ عالم ہے۔ فرمایا کوئی شخص ایک چیز اللہ کے لیے دیتا ہے، اس میں سے 99 حصے رب کے نام کے ہوں، ایک حصہ غیر اللہ کے نام کا ہو، رب اتنے غیرت والے ہیں کہ اللہ 100 کے 100 حصوں کو رد کر دیتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں یہ جو 100واں حصہ یہ شرک والا آیا، اس وجہ سے رب نے باقی 99 حصوں کو بھی رد کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس توحید پہ اللہ زندہ رکھے۔ پیارے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ نے اس توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی مداہنت نہیں، کوئی لچک نہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بات جو ہے نا ہماری مان لو کہ یہ جو ایک اللہ، ایک رب ہونے کا تمہارا دعویٰ ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے خداؤں کو چھوڑ کر بس یہ ایک کام چھوڑ دو، بادشاہ چاہتے ہو وہ بھی دے دیں گے، سرداری چاہتے ہو وہ بھی دے دیں گے، جو تمہارا مطالبہ ہے سب ماننے کے لیے تیار ہیں، صرف اس توحید پہ ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پیارے بھائیو، اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن مجید اس کو اس پہلو سے اور یاد رکھیں، سب سے زیادہ جس مضمون کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا وہ توحید کا عنوان ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں موحد اور مشرک کی ایک پہچان بھی ذکر کی۔ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون۔ فرمایا جو مشرک ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی توحید کا چرچا کیا جائے، رب کی توحید کا تذکرہ کیا جائے، ان کے دلوں میں تنگی پیدا ہوتی ہے، ان کے دل وہ تنگی محسوس کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب رب کے مقابلے میں اوروں کو جن کو انہوں نے بڑا بنا رکھا ہے اور جن کے سامنے یہ اپنی حاجات پیش کرتے ہیں، جب ان کی کرامتیں جھوٹی سچی جو بھی ہوں، رب کے مقابلے میں جب ان کو بیان کیا جائے، اذا ہم یستبشرون، ان کے چہرے کھل اٹھتے۔ فرمایا یہ موحد اور مشرک کی پہچان ہے، اللہ کی توحید کی بات سے اس کے دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اللہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، سیرت ابراہیمی کا دوسرا پہلو اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار۔ اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگوں اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو، زندگیاں ختم ہو جائیں، تم رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید کوٹھی مل جانا، بنگلہ مل جانا، گاڑی مل جانا، کوئی عہدہ مل جانا، اچھا کاروبار، بس یہی نعمت ہے۔ یہ آنکھیں بھی اللہ کی نعمت ہیں، یہ کان بھی رب کی نعمت ہیں، یہ زبان بھی رب کی نعمت ہے، یہ چلنے کی صلاحیت بھی رب کی نعمت ہے، یہ سوچنے بولنے اور یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ایک ایک نعمت رب نے عطا کی۔ پیارے بھائیو، ہم تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کی یہ خوبی ذکر کی، شاکرا لانعمی، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار۔ حالانکہ سیدنا ابراہیم کی زندگی کو آپ دیکھیں، امتحانات ہی امتحانات، وطن کو چھوڑنا پڑا، قوم کو چھوڑنا پڑا، گھر بار کو چھوڑنا پڑا، بچپن کے اندر معصوم بچہ شیر خوار دودھ پیتا، رب کے حکم پر اس کو بنجر بے آباد جگہ وہاں رب کے حکم سے چھوڑا، اور ابھی بچہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا، رب کی طرف سے امتحان سے ذبح کر دو۔ میرے پیارے بھائیوں، امتحانات ہی امتحانات، آزمائشیں ہی آزمائشیں، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام ان کی خوبی میرے اللہ نے ذکر کی، شاکرا لانعمی، اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن میرا اللہ پوچھے گا، میرے بندے الم نصح جسمک، کیا میں نے تجھے تندرست جسم نہیں دیا تھا؟
این شکر ذالک، اس نعمت کا شکر کہاں ہے؟ الم نربک بالماء البارد، سخت گرمی میں نے تجھے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا، اس نعمت کا شکر کہاں ہے؟ میں نے تجھے سرداری نہیں دی، گھر میں تجھے حکمرانی نہیں دی، تجھے میں نے نعمتیں نہیں دی، این شکر ذالک، ان نعمتوں کا شکر کہاں ہے؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں جا کے اللہ نے بیٹا دیا، اولاد نہیں، پھر بھی اللہ کا شکر، اولاد ملی، کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، شکر اس رب کا جس نے بڑھاپے میں ابراہیم کو اسماعیل اور اسحاق اللہ نے بیٹے عطا کر دیے۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ ہمارے جیسے گھر نہیں تھے، ہماری جیسی یہ نعمتیں ان کے پاس نہیں تھی۔ رب کعبہ کی قسم، آج ہمارے پاس، ایک عام آدمی کے پاس جو نعمتیں ہیں، ایک وقت میں یہ بادشاہوں کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ بادشاہ بھی نعمتوں کو ترستے تھے جو رب نے آج مجھے اور آپ کو عطا کی، لیکن شکر کہاں ہے ان کا؟ نہ شکری، اور کیسی نہ شکری؟ گھر میں خواتین، ان کی زبان پہ بھی نہ شکری، اولاد کی زبان پہ بھی نہ شکری۔ پیارے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ یہ ہے، اور اللہ کے نبی کی اپنے صحابہ کو تربیت یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے، ابو بکر بھوکے، عمر فاروق بھوکے، بھوک کی شدت، تینوں کو لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کے ایک انصاری کے باغ میں، اور اس انصاری نے اللہ کے نبی کو ٹھنڈا پانی پیش کر دیا، تازہ کھجوریں توڑ کے رکھ دی، اور جلدی سے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے گوشت بنا کے کھانا پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے فوراً کہتے ہیں، میرے صحابہ، ظل بارد وماء بارد وتمرۃ طیبہ، یہ سایہ، یہ ٹھنڈا پانی، یہ پاکیزہ کھجوریں، قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں اللہ کے ہاں تم سے سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کیسی زندگی بسر کی، مہینہ مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا لیکن کبھی زبان پہ نہ شکری نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب مسجد نبوی کی توسیع کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کے حجرے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، اور ان حجروں کے تذکرے پہ پوری سورت اس نام سے، سورۃ الحجرات۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب مسجد نبوی کی توسیع کر رہے تھے، ان حجروں کو گرانے کی بات آئی، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رونے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا، میں چاہتا تھا کہ ان حجروں کو باقی رکھا جائے تاکہ قیامت تک امت مسلمہ کے لوگ وہ مسجد نبوی میں آئیں اور اللہ کے نبی کے گھر کی بھی زیارت کریں کہ اللہ کے نبی نے کیسے گھروں میں پوری زندگی بسر کی۔ محبوب کبریا کی بیویاں جو کائنات کی سب سے بہترین خواتین، امہات المؤمنین، ان کے گھر کتنے چھوٹے، کتنے سادہ، کتنے معمولی تھے، اور پھر بھی ان کی زبانوں پہ اللہ کا شکر۔ پیارے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، لوگوں رب کا ہمیشہ شکر ادا کرو۔ اللہ نے جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہر نماز کے بعد یہ سبق پڑھایا، رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما، تیرا بہترین ذکر کر سکوں، تیرا بہترین شکر کر سکوں، اور تیری خوبصورت عبادت کر سکوں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے۔ سیرت ابراہیم، اس کا ایک تیسرا بڑا ہی خوبصورت پہلو، ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی مہمان نواز تھے۔ آج لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، لوگ مصیبت سمجھتے ہیں کہ یہ مہمان کہاں سے آ گئے، کیسے آ گئے۔ پیارے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جانتے نہیں ان مہمانوں کو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور سورہ زاریات میں رب نے کہا، هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا۔
قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین. مہمان آئے جانتے نہیں، بہترین انداز میں استقبال کیا، سلام پیش کیا، بٹھایا، عزت دی اور چپکے سے گئے. فراغ الی اہلہ، بتایا نہیں، شور شرابہ نہیں، مہمانوں سے 50 قسم کے سوالات نہیں، کیا کھاؤ گے، کیسے کھاؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے، نہیں، چپ کر کے اٹھے. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ بچڑا ذبح کیا، بھون کے پورا بچڑا لا کے مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا. اور مہمان کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں ہے آنے والے مہمان جو انسانی شکل میں ہیں یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں. آج لوگ پیر صاحب کی بلی کو بھی غیب کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. ہمارے فلاں پیر صاحب کی بلیوں کو بھی غیب کا علم ہے. یہاں اللہ کے نبی جلیل القدر پیغمبر جناب خلیل اللہ جد الانبیاء وہ بھی نہیں جانتے کہ میرے گھر میں جو مہمان بیٹھے ہیں یہ ہیں کون. کھانا پیش کیا، فقال الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ یہ نہیں کہا کھاؤ، یہ بھی ایک مہمانی کا ادب. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے 15 آداب مہمان نوازی کے یہاں ذکر کیے جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیے کہ جو میسر تھا بہترین انداز میں خود پیش کیا. کسی غلام کو نہیں کہا، کسی نوکر کو نہیں کہا، خود مہمان نوازی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت جب پہلی وحی اتری اللہ کے رسول پر اور آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے، سیدہ خدیجہ نے آپ کی خوبیوں کا تذکرہ کیا اور ان میں ایک خوبی یہ تھی تقری ضعیف. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں. تقری ضعیف، آپ تو لوگوں کی مہمان نوازی کرنے والے. یہ نبیوں کا وصف ہے، لوگوں کی مہمان نوازی کرنا. اور اللہ کے رسول نے کہا کیا فرمایا؟ لوگوں جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہوگا قیامت کے دن پر ایمان ہوگا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. اور سیدنا عبداللہ بن عمر اللہ کے نبی کے صحابہ ان کی تربیت یہ تھی. عبداللہ بن عمر کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے، شاگرد کہتے ہیں، غلام کہتے ہیں. عبداللہ بن عمر کے سامنے دسترخوان پہ کھانا لگتا ہے، کبھی بھی وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. کہتے جب تک کسی مہمان کو ڈھونڈ کے لاؤ، کسی مسکین کو ڈھونڈ کے لاؤ، کوئی مسکین، کوئی غریب، کوئی فقیر وہ لایا جاتا، عبداللہ بن عمر کے ساتھ دسترخوان پہ بٹھایا جاتا، وہ ساتھ کھانا کھاتا تو سیدنا عبداللہ بن عمر پھر کھانا کھاتے. اور انصاری صحابی کا وہ قصہ، گھر میں کچھ نہیں سوائے بچوں کے معمولی سے رات کے کھانے کے. کہا مہمان ہے، بیوی کو کہا چراغ بجھا دو، ہم ساتھ بیٹھیں گے، کھائیں گے نہیں، کھائے گا صرف مہمان. بچے بھی بھوکے سو گئے، خامد بیوی بھی بھوکے سو گئے، لیکن مہمان کی مہمان نوازی میں کمی نہیں آنے دی گئی. پیارے بھائیوں، یہ اسوہ ابراہیمی ہے، یہ اسوہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے مہمان کا اکرام، عزت. اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے. یہاں کوئی آ جائے مہمان، اس بیچارے کو مسجد کا خادم ہی کھانا کھلائے گا، وہ مسجد کے پیسوں سے کھلائے یا انتظامیہ سے لے کے کھلائے یا اپنا بیچارے کے پاس جو کھانا ہے وہ کھلائے. کبھی کسی نمازی کو توفیق ہوئی ہو وہ پوچھ لے یہ اجنبی ہے، یہ مسافر ہے، یہ باہر سے آیا ہے، ہم اس سے سوال ہی کر لیں، پوچھ لیں کہ بھائی آپ کھانا کھائیں گے، میں آپ کو کھانا کھلا دوں. اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو. پیارے بھائیوں، سیرت ابراہیمی اس میں بے شمار دروس اور اسباق ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں کو میرے اللہ نے گنوایا. ایک ایک آیت میں 3 خوبیاں. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم حلم والے، حوصلے والے، برداشت والے، بے صبرے نہیں، انتقام لینے والے نہیں، معمولی سی بات پہ اپنے آپ سے باہر ہو جانے والے نہیں. ہماری حالت کیا ہے؟ ماں باپ، بہن بھائی، محلے دار، حتیٰ کہ مسجد کے نمازی تک کسی کی بات برداشت ہی نہیں. حلم ابراہیم علیہ السلام کی وصف کی خوبی، ان ابراہیم لحلیم. اور حلم کیا ہوتا ہے؟ ترک الانتقام عند شدت الغضب مع القدرت علی ذلك.
آپ کے پاس اختیار بھی ہے، پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے، غصہ بھی عروج پر ہے، پھر بھی بدلہ نہ لینا، چھوڑ دینا، معاف کر دینا، یہ علم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے سے طاقتور پہ غصہ ہے وہ تو خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا، طاقت نہیں ہے پھر بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، طاقت بھی ہے، بدلہ بھی لے سکتا ہے، غصہ بھی ہے، پھر بھی صبر کر جانا، یہ علم ہے۔ جب باپ ایسا ہو تو اللہ کہتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم علم والے تھے، ہم نے بیٹا بھی حلیم دیا۔ باپ کہہ رہا ہے گلے پہ چھری چلانا چاہتا ہوں، کہا ابا جی افعل ما تؤمر، جو رب کا آرڈر ہے کر گزریے۔ ایسا علم، ایسا حوصلہ، ایسی برداشت، اواہ منیب، رب کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف پلٹ کے آنے والے، گریہ زاری کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں نماز بھی ہے، خود نمازی، اولاد کو نمازی بنانے کی فکر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ سیرت ابراہیمی ہے کہ اپنی نسل کے لیے بھی نمازی ہونے کی دعائیں۔ اور آج کا مسلمان خود نماز فجر کے لیے آتا ہے، جوان بیٹا گھر میں سویا ہوا ہے، بیٹیاں سوئی ہوئی، بیوی سوئی ہوئی، اللہ کے نبی کہتے ہیں خبیث النفس، یہ نماز فجر کے لیے نہ اٹھنے والا خبیث انسان ہے، جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا، جس کے ناک میں پیشاب کیا، فاصبح خبیث النفس، سارا دن لعنتیں اور نحوست اس کا مقدر بنتی ہے اور اسے پرواہ کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد کے بارے میں اتنی فکر مند اور دعائیں، اللہ نے کہا ابراہیم میں تجھے دنیا کا امام بنانے والا ہوں، کہا من ذریتی، یا اللہ میری اولاد سے بھی امام بنانا۔ پیارے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کا کردار ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے انتہائی احترام اور ادب والا، باپ مومن اور موحد نہیں، نمازی نہیں، باپ کیا ہے مشرک اور بت پرست، لیکن احترام اور عزت۔ باپ کہہ رہے لأرجمنک، ابراہیم تجھے رجم کر دوں گا، اور ابراہیم کیا کہتے ہیں سأستغفر لک، ابا جان میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعائیں کروں۔ یہ کردار ہے ایک بیٹے ہونے کے ناطے۔ اور باپ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل، ان کی محبت کو، اولاد کی محبت کو رب کی محبت پر غالب نہیں آنے دیا۔ آج کتنے مسلمان ہیں اولاد کے ہاتھوں بے بس ہو جاتے ہیں، کیا کریں جی اولاد ہے، ماشاءاللہ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، بیٹے کی شادی کی باری آئی، سارا دین سائیڈ پہ ہو گیا، کیوں جی بچے ہیں، مانتے ہی نہیں۔ پیارے بھائیوں، اولاد، اس کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کا کردار بھی بڑا نمایاں ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ابراہیمی بنا دے، ملت ابراہیمی کے پیروکار بنا دے، صرف زبانی کلامی دعوے نہیں۔ اللہ ہمیں جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں اپنی وہ خواہشیں اور اپنی وہ شیطانی سوچیں اور فکریں اللہ ان کو بھی قربان کرنے کی توفیق دے، جس طرح ابراہیم کو رب نے کہا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم میرے مطیع ہو جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، اللہ تیرا مطیع ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سوچ نصیب فرما دے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ احباب گرامی، ذوالحجہ کا چاند چونکہ نظر آنے والا ہے، آئندہ جمعے سے پہلے آج 25 ذی القعدہ ہے، تو 4 دن تقریباً باقی ہیں۔ اللہ کے رسول کا ایک خاص حکم ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے
تو جو شخص بھی قربانی کرنا چاہتا ہے پھر وہ اپنے سر کے بال، ناخن یا جسم کے کسی حصے کا کوئی بال وہ نہ کاٹے. فلا یأخذن من شعری ولا من اظفاری. لہذا ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ اپنی جو بالیوں کی کٹنگ ہے یا ناخن ہے یا جو بھی اپنے گھر میں جتنے افراد ہیں، اس لیے کہ قربانی گھر کے تمام اہل خانہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو یہ پابندی ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. وہ کب تک یہ بال پھر نہیں کٹوا سکتے؟ جب تک قربانی کا جانور ذبح نہیں کر لیتے. یہ نہیں کہ عید والے دن صبح صبح اٹھ کے آپ شیو کروانے بیٹھ جائیں. ان دنوں میں تو وہ بال جو شرعی ہیں ان کو بھی کاٹنا جائز نہیں. چیز ہے کہ آپ داڑیاں مونڈنا شروع کرتے ہیں، تو بال اور ناخن وغیرہ یہ آپ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ کٹوا لیں. باقی یہ ذی الحجہ کا یہ جو عشرہ شروع ہو رہا ہے یہ پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے. یہ عبادات کے دن ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ہم اس پہ بھی کچھ بات کریں گے، لیکن یہ دن چونکہ شروع ہو جائیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ان ایام کی ہم قدر کریں، ان میں ذکر، اذکار، دعائیں، عبادت جو بھی اللہ توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. بیماروں کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیں. اللہ سب بیماروں کو شفا نصیب فرمائے. مولانا ابوبکر صدیق سلفی صاحب بیمار ہیں، خصوصی طور پر دعا فرمائیں. ہمارے بہت سے نمازیوں نے بھی دعا کا کہا ہے. یہ بزرگ حاجی غلام رسول صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائیں اللہ ان کو بھی صحت دے. میرے چچا جان تقریباً 2-3 مہینوں سے کافی زیادہ علیل ہیں اور بالکل بے ہوشی کی کیفیت میں ہیں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، عافیت سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ایمان اور صحت والی زندگی دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.